آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے تحت اپنا ہی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سمیع اللہ بلوچ کی نااہلی کیس کا فیصلہ واپس۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ عدالتی ڈکلیریشن کے ذریعے 62(1)(f) کی تشریح دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ عدالتی ڈکلیریشن دینے کے حوالے سے کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے تاحیات نااہلی کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ اختلافی نوٹ میں لکھا، کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنے تک رہے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) میں کسی کی نااہلی کا اختیار نہیں۔ کہا، ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت کے بارے میں یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تب عدلیہ آزاد نہیں تھی۔ دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس لکھے اور اختلاف کیا۔ 184(3) اور 199 کے نیچے جو تمام ڈکلیریشن اب تک ہوئے ہیں، I think they are a nullity. Supreme Court under 184(3), نہ ہی ہائی کورٹ under 199 are competent courts to give this sort of declaration. ابھی قانون میں بتایا نہیں ہے کہ وہ کون سی کورٹ ہوگی۔ جب قانون آ جائے گا، یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ 62(1)(f) کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ڈیکلیریشن ختم ہو گئے۔ 62(1)(f) کے تحت کاغذات پر اب کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کہتے ہیں، ابھی قانون نے بتایا نہیں کہ کون سی کورٹ ڈیکلیریشن دے سکتی ہے۔ 5 سالہ نااہلی کے قانون پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ گھرانی سازش دم توڑ گئی، اب ہم سب مل کر نواز شریف کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ عاصم نصیر تارڑ نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دھبا صاف ہوا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا، نواز شریف سے عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب ختم ہوا۔ 62(1)(f) کی منچاہی تشریح کرنے والا مجرم قرار پائے۔ علیم خان نے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں، عدالتوں میں لاٹلوں کو من چاہے فیصلے ملتے ہیں، غریب کے لیے سب دروازے بند ہیں۔ 199 کے نیچے جو تمام ڈکلیریشن اب تک ہوئے ہیں، I think they are a nullity. Supreme Court under 184(3), نہ ہی ہائی کورٹ under 199 are competent courts to give this sort of declaration. ابھی قانون میں بتایا نہیں ہے کہ وہ کون سی کورٹ ہوگی۔ جب قانون آ جائے گا، یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ 62(1)(f) کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ڈکلیریشن ختم ہو گئے۔ 62(1)(f) کے تحت کاغذات پر اب کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کہتے ہیں، ابھی قانون نے بتایا نہیں کہ کون سی کورٹ ڈکلیریشن دے سکتی ہے۔ 5 سالہ نااہلی کے قانون پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ Not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both, they can do so, and they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے 100% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کریں؟ لیول پلینگ فیلڈ کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا، ہمیں بتائیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کیا غلط ہے۔ چیف سیکریٹری کے تحریری جواب میں کوئی غلط بیانی ہے تو ہمیں بتائیں، ہمیں تحریری طور پر بتائیں، جملے بازی نہ کریں، اپنے دکھڑے نہ سنائیں۔ اگر ملک کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں تو بتائیں، ہم حکم دے دیتے ہیں۔ وکیل پی ٹی آئی لطیف کھوسا نے کہا، ساری دنیا کو علم ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا، ہم عدالتی کارروائی کو لائیو دکھا کر دنیا کو خود دکھا رہے ہیں۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے متعلق معاملات عدالت کیوں سنے؟ عدالت نے پی ٹی آئی سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ سماعت آئندہ پیر تک ملتوی۔
خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے, آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے, ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے. بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی کو توبہ کا مشورہ. کہا بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہے تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے سیاست میں جو روایت ڈالی اس پر توبہ کرنی چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی غلطیاں درست کرنا ہوں گی. ہم دشمنی نہیں اختلاف رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی اسے مکمکا کہتے ہیں. انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے, تیاری پکڑ لیں. ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ فیصلے سے انہیں فائدہ ہوگا. کل کو بانی پی ٹی آئی نااہل ہوئے تو وہ بھی 5 سال کے لیے ہوں گے. بانی پی ٹی آئی سے الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی تھی. انہوں نے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑا مارا. چاہے انڈر 19 کی ٹیم بھی لڑانی ہو, لیکن آپ کو موقع اور سیٹ کنسٹیچوئنسی کوئی خالی آپ کو نہیں ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارے کینڈیڈیٹ ہر جگہ ہوں گے. خان صاحب کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹکٹوں کے سلسلے میں. میں آیا ہوں, 2.5 گھنٹے انتظار کر لی ہے, بٹ اجازت آج نہیں دی گئی. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ عدلیہ بھی کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گی. کوئی حلقہ نشست خالی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انڈر 19 ٹیم لڑانی پڑی. الیکشن ضرور لڑیں گے. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا ٹکٹوں کی تقسیم پر بانی پی ٹی آئی سے آخری ملاقات ہونی تھی, اجازت نہیں دی گئی. امید ہے عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی. لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے. پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں. انتخابی نشان چھین لیا گیا. فرینچائز ختم کرنے کے مترادف ہے. شاہ محمود قریشی کو جیسے گرفتار کیا گیا, اس سے ملک کی بدنامی ہوئی. اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر سید آصف حسین کو سیکریٹری الیکشن کمیشن کا اضافی چارج دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان میڈیکل ریسٹ پر ہیں. کس حلقے سے کون اہل کون نا اہل. سماعت جاری. این 130 لاہور سے نواز شریف کے کاغذات کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ. شہباز شریف کو کراچی سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. پرویز الہی اور ان کی اہلیہ این 59 اور پی پی 23 سے نا اہل قرار. فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی اپیلیں خارج. ثروت اعجاز قادری اور مولانا اورنگزیب فاروقی کے کاغذات بھی مسترد. اختر مینگل ثناء اللہ ظہری کے کاغذات منظور. پیپلز پارٹی کے جمال رئیسانی کے مسترد. ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر. نون لیگ کی آئی پی پی کے مطالبے کے مطابق نشستیں دینے سے معذرت. 7 سے 9 قومی, 11 سے 14 صوبائی حلقوں میں ایڈجسٹمنٹ کا امکان. فردوس عاشق, ہمایوں اختر, فاروق حبیب, نوریز شکور کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا. این 149 سے جہانگیر ترین, 117 سے علیم خان, 128 سے اون چودھری کی حمایت کی جائے گی. نعمان لنگڑیال, انجینئر گل اصغر, عامر قیانی, غلام سرور خان کی بھی حمایت کی جائے گی. حتمی منظوری نواز شریف دیں گے. ادھر نون لیگ اور ایم کیو ایم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مذاکرات. ایم کیو ایم کے امین الحق کہتے ہیں کہ کچھ سیٹوں پر اتفاق ہو گیا, کچھ پر بات چیت جاری ہے. رانا مشہود بولے سفارشات فائنل کر لیں, ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار. بالائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج. میدانی علاقوں میں دھند کا راج. موٹر ویز کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند. جنوبی پنجاب میں بادلوں کی انٹری. ملتان, شجاع آباد اور گردونوا میں ہلکی بارش. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش. 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور برف باری کا امکان. سپریم کورٹ ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے. عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے. چیف جسٹس کے ذوالفقار بھٹو پھانسی ریفرنس میں ریمارکس. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا, بھٹو کیس میں سپریم کورٹ قصوروار ہے, پروسیکیوشن ہے
उस वक्त का मार्शल लॉ है या एडमिनिस्ट्रेटर? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, हम कैसे इस मश्क में पढ़ें कि बेंच आज़ाद नहीं था? जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से ये तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। दाग एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका। केस की मज़ीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब गैर शरई निकाह केस में शामिल मुद्दई गवाहान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की ज़रूरत है। जैन मेरिट ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी लाहौर का दौरा। ड्राइविंग टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात। शहरियों की जानिब से कार ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर से मुतालिक शिकायत। मोहसिन नकवी का फौरी एक्शन। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वली अहद, डिफेंस फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स के कमांडर्स से भी मुलाकात। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअस्सिसीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा गया।